بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ کے اوراق میں کئی ایسے شہر ملتے ہیں جو اپنی تہذیب، تعمیرات اور خوشحالی کے لیے مشہور تھے، مگر اپنی بدعمالیوں، اخلاقی پستیوں اور فطرت سے بغاوت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شہر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو اپنے وقت میں ایک شاہکار، ترقی کی علامت اور رنگینی اور آزادی کے لیے مشہور تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں زندگی کے ہر رنگ کھلے عام بکھرے ہوئے تھے۔ عیاشی، شراب، محفلیں اور جنسی آزادی اس کے ہر گلی کوچے میں سانس لیتی تھی۔ یہ تھا قدیم رومی سلطنت کا شہر پومپائی، ایک ایسا شہر جس کے لوگ اپنی زندگی کو ہر حد سے بڑھ کر جیتے تھے، مگر قدرت کے قہر نے انہیں ایک ایسی نیند سلا دی جو 2000 سال بعد تک نہیں ٹوٹی۔ ناظرین کرام، پومپائی اٹلی کے جنوب میں بحیرہ روم کے کنارے ایک خوبصورت اور زرخیز علاقے میں آباد تھا۔ شہر کے سامنے نیلا سمندر اور پیچھے سرسبز پہاڑ، اور انہی پہاڑوں میں ایک بلند و بالا آتش فشاں پہاڑ بھی موجود تھا، مگر اس وقت کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ خوبصورت پہاڑ ایک دن موت کا دہانہ بن جائے گا۔ پومپائی ایک تجارتی اور تفریحی مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ بے فکری اور حد سے بڑھی ہوئی آزادی بھی ان کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنی بستی کو ایسے گناہوں کا اڈا بنا دیا جہاں اخلاقیات اور حیا کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ شہر جسم فروشی، فحاشی اور بے حیائی کا گڑھ بن چکا تھا۔ شہر میں بازاروں کی رونق کچھ الگ ہی تھی۔ یہاں ہر دکان، ہر گلی میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا۔ لیکن پومپائی کی سب سے مشہور پہچان اس کے قباہ خانے، سرائے اور شراب خانے تھے جو دن رات کھلے رہتے تھے۔ رومی سلطنت میں جسم فروشی جرم نہیں بلکہ کاروبار سمجھی جاتی تھی۔ پومپائی میں اس کاروبار کو نہ صرف قبول کیا جاتا تھا بلکہ اس کی تشہیر بھی ہوتی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہاں کے لوگ ہم جنس پرستی اور حیوانات کے ساتھ تعلقات جیسے مکروہ اعمال کو فخر سمجھ کر کرتے، اور ان کی تصویریں اور مجسمے بازاروں اور دیواروں پر آویزاں کرتے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ حتیٰ کہ بچوں اور کمزوروں تک کو بھی اس گندگی میں دھکیل دیا جاتا۔ یہاں کے لوگ اپنی خواہشات کے اظہار میں کسی جھجک یا شرم کو نہیں مانتے تھے۔ گھروں کی دیواروں پر، ہوٹلوں کے کمروں میں اور حماموں کے ٹائلوں پر ایسے مناظر کندہ تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین آثار قدیمہ حیران رہ جاتے ہیں۔ مرد اور عورتوں کا لباس ایسا تھا کہ جسم کا زیادہ تر حصہ عیاں رہتا۔ شراب پینا ایک عام عادت تھی، اور محفلیں اکثر رات بھر جاری رہتی، جہاں موسیقی، رقص اور دیگر لذتیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں۔ پومپائی کے امیر لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے جن کے بیچوں بیچ خوبصورت باغات اور فوارے ہوتے۔ وہ یونان اور مصر سے غلام خرید کر لاتے جو ان کے ہر کام کے لیے حاضر رہتے۔ ان میں سے کچھ غلام صرف تفریحی اور عیاشی کے لیے رکھے جاتے۔ یہاں کی خواتین بھی کم نہ تھیں، وہ بھی محفلوں میں کھل کر شریک ہوتیں اور کسی مرد کے ساتھ تعلق بنانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی۔ شہر کی ایک خاص پہچان اس کا عوامی حمام تھا۔ یہ حمام صرف غسل کے لیے نہیں بلکہ میل ملاقات، کاروباری ڈیلز اور خفیہ تعلقات کے لیے مشہور تھے۔ مرد و عورت کا ایک ساتھ برہنہ حالت میں غسل کرنا معمول تھا۔ بعض حماموں میں الگ الگ کمرے ہوتے جہاں صرف خاص مہمان جا سکتے تھے، اور وہاں جو کچھ ہوتا وہ دروازے کے باہر آنے والے کو معلوم نہ ہوتا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان 2 منزلہ عمارت تھی۔ نچلی منزل عام لوگوں کے لیے جبکہ اوپر کی منزل اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی۔ وہاں ایسی محفلیں سجتی تھیں جہاں باپ بیٹا، بھائی بہن تک سب ایک ہی ماحول میں بے حیائی میں ڈوبے رہتے۔ اس وقت کے مذہبی عقائد بھی اس ماحول کا حصہ تھے۔ کچھ معابد میں دیوی وینس کی پوجا کی جاتی جو محبت اور جنسی تعلقات کی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ تہواروں میں مرد و عورت کھلے عام برہنہ ہو کر رقص کرتے، شراب پیتے اور رات بھر جشن مناتے۔ اس سب کو روحانی عمل سمجھا جاتا۔ مگر فطرت کے قوانین سخت ہیں۔ جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس پر عذاب آتا ہے۔ سن 78 عیسوی میں جب لوگ اپنی عیاشیوں میں مگن تھے تو قریب موجود آتش فشاں پہاڑ نے دھواں اور آگ اگلنا شروع کر دی۔ لاوے اور راکھ کے طوفان نے چند ہی لمحوں میں پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ اندازہ ہے کہ 20,000 سے زائد لوگ فوراً ہلاک ہو گئے۔ کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دہکتے لاوے نے انہیں بھی جکڑ لیا۔ جب 1748 میں اس شہر کی دوبارہ کھدائی ہوئی تو ماہرین حیران رہ گئے۔ گھروں کی دیواروں پر بنی تصویریں، قباہ خانوں کے بستر، حماموں کے نقش و نگار سب ویسے کے ویسے محفوظ تھے۔ لوگوں کی لاشیں اسی حالت میں محفوظ تھیں جیسے وہ آخری لمحے میں تھے، چہرے خوف سے جمے ہوئے، جسم راکھ میں ڈھلے ہوئے، اور ارد گرد وہی محفلوں کے آثار جن میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ سب ایک واضح پیغام تھا کہ خوشحالی اگر شکر اور پرہیزگاری کے ساتھ نہ ہو تو وہ بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔
ناظرین کرام، پومپائی کی یہ کہانی آج بھی اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ جب کسی معاشرے میں حد سے زیادہ عیاشی اور اخلاقی بگاڑ عام ہو جائے تو کبھی کبھی قدرت اپنا فیصلہ سنانے میں دیر نہیں لگاتی۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس راستے سے بچائے جو اس کے غضب کو دعوت دے، اور ہمیں دین و اخلاق کی راہوں پر قائم رکھے۔ آمین۔